بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آئے، اسپیشلی شہباز رانا کا، مہتاب صاحب کا اور دوسرے رپورٹرز کا. جی ہم بیسکلی آپ کو آج بریف کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ آف اکانومی پہ اور جو باتیں ہو رہی ہیں اکانومی کے اوپر، اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دوں گا جو کہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں جیسے شہباز رانا صاحب اور مہتاب صاحب، اور جب ہماری گورنمنٹ ہوتی تھی تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کام کیا ہے. تو پی ٹی آئی کے جی ہم پہلے ان کا جو 100 دن کا کلیم تھا اس کی بات کریں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میجورٹی آف جو پی ٹی آئی کے کلیم 100 دن کے کلیم تھے، آج 1027 دن ہو گئے ہیں، وہ کلیم کہیں بھی پورے نہیں ہوئے. اکاؤنٹیبلٹی سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کی عمران خان صاحب ہر وقت بات کرتے ہیں، کرپشن کرپشن کرپشن، اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف اپوزیشن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی نیب انکوائریز ہو رہی ہیں، باقی جن کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور اس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، سپریم کورٹ، دوسرے کورٹوں نے کیا کہا ہے، اور ان کے اپنے منسٹروں نے کیا کہا ہے. پھر ان کا ایک تھا امپاور پیپل ایٹ دا گراس روٹس، اس میں زیرو پروگریس. لوکل گورنمنٹ ریفارم کہیں بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو اس کو ختم کر دیا گیا اور کورٹ کے کہنے پہ اب وہ ریفارم کیا جا رہا ہے. پھر ان کا ایک تھا کہ جی ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو. 5 آئی جی چینج ہو چکے ہیں، ابھی تک ایکسیس ٹو جسٹس، زیرو جسٹس ریفارم ہے، ایک لیجسلیشن پہ ریفارم نہیں ہوئی. اس کے بعد ان کا ایک اور چیپٹر تھا میک پاکستان بزنس فرینڈلی. اب آپ خود سب جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا بزنس فرینڈلی ہے، جہاں نیب ہر بزنس ٹرانزیکشن میں گھس جاتی ہے اور بزنس نہیں ہو پاتا اس ملک میں. اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں جی آپ پہ نیب کا کیس ہے اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو آپ کے فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے، آپ کا سینئر منسٹر اسد عمر کہہ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بات پتہ ہے. ٹرانسفارم کی انسٹیٹیوشنز، ایک انسٹیٹیوشن کوئی ٹرانسفارم ہوا ہو، پی آئی اے سے لے لیں، ریلوے لے لیں، اسٹیل مل لے لیں، کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ایک بتا دیں کہ کوئی ریفارم ہوا ہو. اس کے بعد جی فکس پاکستان انرجی چیلنج. انرجی چیلنج کا یہ حال ہے کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے 3 سال میں. تو یہ آپ نے کیا چیلنج اچیو کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. جی پھر اپ گریڈ اینڈ امپلیمنٹ نیشنل واٹر پالیسی. آج سندھ شور مچا رہا ہے کہ جی ہمارا پانی، ہمیں پانی نہیں مل رہا. تو آپ نے کیا واٹر پالیسی بنائی ہے، کیا واٹر ریفارم کیا ہے، کیا چیز کی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگین زیرو. ریوائیونگ مینوفیکچرنگ اینڈ فیسیلیٹیٹ ریپڈ گروتھ آن ایس ایم ای سیکٹر. اگین میں کہوں گا زیرو رزلٹ. نہ کوئی گروتھ ہے، نہ اس کی کوئی ریفارمیشن ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے. ٹرانسفارم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کیا اس میں بھی زیرو پروگریس ہے. کوئی کووڈ کے دوران کوئی آن لائن پالیسی نہیں تھی، کوئی پالیسی نہیں تھی کہ اسکولنگ کیسے چلے گی. اپنی مدد آپ، ساری ایجوکیشن ملک میں چل رہی. پھر جناب آپ کہتے تھے امپوز ایگریکلچر ایمرجنسی ٹو انکریز فارمر پروفیٹیبلٹی. سارے کراپ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور یو فرام ایگریکلچر ایکسپورٹنگ کنٹری یو ہیو بیکم این ایگریکلچر امپورٹنگ کنٹری. اب جی بلڈنگ 5 ملین ہاؤسز. اب میں آپ ڈونٹ نو آپ میں سے کسی کو ابھی تک کوئی گھر ملا کہ نہیں ملا. میں انتظار میں ہوں کہ کسی کو کوئی گھر ملے اور وہ کہے جی مجھے 5 ملین میں سے پہلا گھر مل گیا. اگین زیرو پروگریس. شاید کوئی اتھارٹی وغیرہ بن گئی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو اف سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. ڈیٹ ڈپینڈنس، یہ سارے ان کے چیپٹر ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ابھی ہمارا چیپٹر نہیں آیا. اب ڈیٹ کیا تھا کہ جی ایوری پاکستانی از انڈر ڈیٹ آف 7% ان ٹرمز. سرکولر ڈیٹ ان گیس سیکٹر از اوور 300 بلین. پاور سیکٹر از 2.3 ٹریلین. تو یہ میں اچیومنٹ سمجھوں یا کوئی بہتری سمجھوں، آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد جی انٹرسٹنگ ہے آپ کا گلوبل ریلیونس کی یہ بات کرتے ہیں. انکریز پاکستان ریجنل اینڈ گلوبل ریلیونس.
یہ ایک فارن پالیسی کا ایجنڈا ہے ان کا. اس میں آپ کس کے ساتھ ہماری گلوبل ریلیونس بہتر ہوئی؟ افغانستان کے ساتھ ہوئی, ایران کے ساتھ ہوئی, چائنا کے ساتھ ہوئی. کہیں کوئی کسی ملک کے ساتھ مجھے بہتری نہیں نظر آئی کہ ہماری نیبرز کے ساتھ کوئی گلوبل ریلیونس بڑھی. کشمیر پالیسی آپ کی فیل ہو گئی, انڈیا نے کشمیر بلا لیا. ملیشین کانفرنس میں آپ نہیں جا سکے, آپ نے پتہ نہیں کیا اچیو کیا ابھی تک ایز میکنگ پاکستان گلوبلی ریلیونٹ. جی ایس پی کا سٹیٹس خطرے میں ہے, پتہ نہیں ہمیں اب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا آفٹر دا اسپیچ دیٹ واز میڈ ان دی پارلیمنٹیرین ان ای یو پارلیمنٹ. پھر ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, ایک کرپشن کے بعد سکینڈل دوسرے کرپشن کا سکینڈل آتا ہے. کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل آتا ہے, کبھی شوگر کا سکینڈل آتا ہے, کبھی ویٹ کا سکینڈل آتا ہے, کبھی کسی اور چیز کا سکینڈل آتا ہے. تو کوئی بھی ان کا انیشیٹو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1027 دن ہو گئے ہیں اس میں کوئی ابھی تک کنسیڈریبل اچیومنٹ ہوئی, سوائے گھڑی گھڑی یہ کہنے کے کہ جی نیب نے بڑے پیسے ریکور کر لیے. اب وہ بھی ہم امید ہے مجھے کہ ہمیں اکاؤنٹ مل جائے منسٹری آف فائنینس سے کہ ایکچولی نیب نے کن سے یہ پیسے ریکور کیے, وچ از اے مسٹری. اب میں آ جاتا ہوں جی فسکل مینجمنٹ پہ. آئی تھنک اٹ از ورسٹ. میں نے اتنی بری فسکل مینجمنٹ ابھی تک نہیں دیکھی. ٹیکس ریونیو 2019-2020 زیرو انکریز ان ٹیکس ریونیو ڈسپائٹ لیوی آف نیو ٹیکسز. 750 بلین کے ٹیکسز ابھی تک لگ چکے ہیں, اینڈ میجورٹی آف دیم تھرو آرڈیننسز. ایڈیشنل 150 بلین کے ابھی لگائے ہیں بفور دا بجٹ, اور ہم ان کو ریگولرائز کریں گے فائنینس بل میں. اور یہ سارے جو شاید بل میں نئے ٹیکسز نہیں آئے, بٹ یہی ٹیکسز جو آلریڈی گورنمنٹ لگا چکی ہے ان کو ہم ابھی فائنینس بل میں ریگولرائز کریں گے ان دا فائنینس بجٹ. مینجمنٹ ہیز ریزلٹڈ ان فسکل ڈیفیسٹ ایوریج آف 8.6% in 2 years. In dollar terms, tax revenue growth is negative. اور یہ میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ انکشاف کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے. ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے ان کا ریونیو 2013 سے بھی کم ہے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ان year 18 the tax to GDP fell massively from 11.2% which stands now at 9.8%. مگر 18 ایئر سے بھی جی ڈی پی فردر گر گئی ہے 2020-21 میں. انکریز بوروئنگ, ایز اے ریزلٹ دا نیشن ہیز انکریزڈ ان بوروئنگ. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہیز گون ٹو 87.2%. آپ کو یاد ہوگا رانا, یو یوز ٹو کوشچن دس کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے کہ آپ نے اگر 60% سے زیادہ چلے جائیں گے آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تو آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. وی ہیو کراسڈ 87.2 مائی فرینڈ, اور لاسٹ ایئر. اور مجھے جو ابھی خطرہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وی ول ریچ 90.25 اور اس کے بعد پتہ نہیں ویل بی ڈکلیئرڈ بینکرپٹ اسٹیٹ اور آئی ڈونٹ نو واٹ. ایکسپورٹ گروتھ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو ہم نے اینالائز کیا ہے. پیپلز پارٹی جب آئی تو 19 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2008 میں. گلوبل میلٹ ڈاؤن تھا, سب کچھ بند تھا, اور ہم نے بڑی کوشش کر کے, لیڈرشپ نے کوشش کر کے, پریزیڈنٹ زرداری نے کوشش کر کے, بزنس مینوں کو کانفیڈنس دے کے ہم نے کلوز کیا 25 بلین پہ 2013 میں. اور ہم 25 بلین دے کے گئے پی ایم ایل این کو. ایکسپورٹ آپ کی 25 بلین پہ کھڑی تھی اور اٹ واز آن اے ٹیک آف پوزیشن. اس کے بعد پی ایم ایل این آئی, انہوں نے اپنا کرتبی اختیار کیا اور ایکسپورٹ گرا دی 21 بلین کو, اور 21 بلین پہ گرا کے پھر دوبارہ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا, اب ہم اس کو بڑھائیں دوبارہ 24 بلین. پھر وہ دوبارہ اس کو 24 بلین پہ لے گئے, اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا, اور پی ٹی آئی نوئنگ دیئر مینجمنٹ انہوں نے پھر اس کو 21 بلین پہ گرا دیا. تو یہ ایک سیسو چل رہا ہے 2013 سے ابھی تک کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ایکسپورٹ کہاں لے جانی ہے, کیسے لے جانی ہے. تو ایکسپورٹ کا مذاق بنا ہوا ہے میری نظر میں کہ 21 بلین اور 25 بلین کے بیچ میں ایکسپورٹ گھوم رہی ہے آپ کی یور ہول ٹرم آف 5 ایئرس. سرکولر ڈیٹ, میرا خیال آپ سب واقف ہیں سرکولر ڈیٹ سے کہ جی ان 2 ایئرس ڈبل ہو گیا. 1.1 ٹریلین تھا
اور اب اٹ ہیز کراسنگ 2.3 ٹریلین. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2.3 ٹریلین سرکولر ڈیٹ یہ کہاں سے پے ہوگا, کون پے کرے گا؟ یہ دس از اے بگ چیلنج فار دس گورنمنٹ. ویک اور اکنامک مینجمنٹ تو چھوڑ ہی دیں, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے. کانٹریکٹ پہ ریزلٹیڈ ان گروتھ 5.8 فالنگ ٹو 2.1. اور ایکچولی میں نے لاسٹ اپنے اس میں کہا تھا کہ وی آر ان نیگیٹو گروتھ, مگر اس پہ لوگ ناراض ہو گئے کہ جی نیگیٹو گروتھ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی اٹ از نیگیٹو. آپ نکالیں آج کا پیپر پڑھیں کہ ورلڈ بینک امید کر رہا ہے کہ جی آپ 1.2 کریں گے اس سال, امید کر رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں گے. مگر آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم 4% گرو کریں گے, ہم 5% گرو کریں گے وداؤٹ اینی بیسس. پھر آ جائیں آپ جو انٹرسٹنگ سیناریو ہے کووڈ, کیونکہ اب ہر چیز کووڈ کی نظر کر دی جاتی ہے. یہ باتیں میں کووڈ سے پہلے کی کر رہا ہوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے میں نے جی 1.5 ٹریلین دیے ہیں. آئی ایم ایف ریلیف کہتا ہے جی 13.86 ملین دیے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے جی 200 ملین دیے ہیں. ارے بھائی اگر یہ سب دیے ہیں, وائی وی آر ایٹ دی لوئسٹ ویکسینیشن ریٹ ان دا ورلڈ, وائی وی آر سفرنگ بیکاز آف دس کووڈ. لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن کرے جا رہے ہیں. امریکہ نے پورے لوگوں کو ویکسینیشن کر دیا اور کہا جی آپ جائیں جو مرضی آئے کرنا کریں, نو نیڈ فار لاک ڈاؤن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے. آپ الشفا فون کریں, آپ کلثوم ہاسپٹل فون کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویکسین ہی نہیں ہے. جب ویکسین آئے گی تو ہم آپ کو لگائیں گے. باقی گورنمنٹ میں آپ کا جب نمبر آئے گا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیسے آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں اور آپ ویکسینیشن میں ورسٹ ہے. یو آر دا لاسٹ نیشن آن ویکسینیشن. تو یہ مطلب کون سی چیز صحیح ہینڈل ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب میں تھوڑا آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں ہمارے ٹائم کا. شہباز, let me remember the time that we spent together. During PPP tenure, collection of taxes doubled. مجھے اچھی طرح یاد ہے collection of taxes doubled from 950 to 1990. And PTI کی جو انکریز جو یہ دکھا رہے ہیں, جو کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی ڈیکریز ہے, وہ 20% کلیم کر رہے ہیں. انیشیٹو آف احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں. یہ شروع کس نے کیا بھائی؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کا آپ 10 دفعہ نام چینج کر دیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رہے گا. لوگوں کے دلوں میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے. اور یہ سب سے بڑا پروگرام اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی ورلڈ بینک اپریشیٹ کرتا تھا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی اپریشیٹ کرتا ہے ورلڈ بینک, اور آج بھی اپریشیٹ کرتا ہے. دنیا کے ادارے اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ ہم جب گئے 2013 میں, حالانکہ اٹ واز the most difficult time globally that I had seen, وہ 6% سے اوپر ہم نے نہیں جانے دیا. اس کے باوجود سب کی سیلریاں ڈبل ہوئیں ہماری گورنمنٹ میں, پینشن ڈبل ہوئی, ہر گورنمنٹ سرونٹ کی سیلری ڈبل کی گئی ایٹ ایوری لیول آف دی گورنمنٹ سرونٹ. ایکسپورٹ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہم نے کیا اچیومنٹ کی. ہماری 19 بلین ایکسپورٹ تھی اور 24 بلین پہ گئی. اینڈ اونلی, اور ہاں جو 15% انہوں نے ڈبل 3 سال میں کیا, ہم نے 5 سال میں 7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا. whereas 2 years of PTI added 15%. یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اتنا ڈیٹ ایڈ کر رہے ہیں, نتھنگ ٹو شو. اور ریونیو کیلکولیشن, شہباب مہتاب آپ یہ کرتے ہیں کیلکولیشن, ذرا یہ بیٹھ کے میں نے ذرا کیلکولیشن کی کہ 4.1 ٹریلین کا ان کا ریونیو ہے اس سال. آپ کو پتہ ہے یہ ڈالر کتنے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں 26 بلین ڈالر. آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ریونیو تھا اس کے ڈالر 3.6 ٹریلین پہ ہم ریونیو چھوڑ کے گئے ان دی اینڈ, اور اس کے بنتے تھے 36 بلین ڈالر. آج ڈالر وائز وی آر 10 بلین روپیز شارٹ. تو بیسیکلی ڈالر وائز وی ہیو گون نیگیٹو ان دا ریونیو, روپی وائز وی مائٹ بی انکریزنگ, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ڈالر ڈی ویلیو کیا اور آپ کا ریونیو بڑھ گیا. بٹ دا فیکٹ از ڈالر وائز اگر آپ دیکھیں تو 10 بلین ڈالر آج ہم شارٹ ہیں ریونیو 2013 سے. تو اٹ از اے ڈیزاسٹر آپ دیکھا جائے تو. اب میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیز بتانے لگا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے ڈسکور نہ کی ہوں. آئی ایم ایف کے جو گورنر, یہ بیسکلی آپ اس کو ایک اسکینڈل کہہ لیں,
جو کہ ابھی تک کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے آپ لوگوں کی مدد سے. ایک تو آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر محمد زبیر خان صاحب نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے، اور میری نظر میں کبھی میں نے ایسی پٹیشن نہیں دیکھی کسی گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف. یہ پہلی پٹیشن ہے جو ایک ریناؤنڈ اسکالر نے فائل کی ہے اگینسٹ دا گورنر اسٹیٹ بینک، اور اٹ از ان دا سپریم کورٹ. اور میرے ویو میں دس پٹیشن ریکوائرز پولیٹیکل اٹینشن، اور اس کو ہم ریز کریں گے اور اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے چل کے. دوسرا، اب میں آپ کو ان کی اسٹیٹ بینک کی کارروائی بتانا چاہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکہ مارا گیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ، اس ملک پہ اور اس ملک کے لوگوں پہ. ایک تو انٹرسٹ ریٹ ہائیک کا آپ نے سنا ہوگا 13.25%. آئی ایم ایف نے کہا ہی نہیں آپ کو کہ آپ 13.25 کریں. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ 12% کریں، دس از انف فار اس ایز پر آر ایگریمنٹ. اور یہ بھی میں سرپرائزڈ ہوں کیونکہ آج تک کبھی بھی ڈیورنگ آور گورنمنٹ آئی ایم ایف نے ہمیں کبھی بھی انٹرسٹ ریٹ پہ فورس نہیں کیا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں انٹرسٹ ریٹ کی کنڈیشن ڈالی جا رہی، اور یہ انہوں نے ایکسپٹ کی، اور ایکسپٹ کر کے اس کے اوپر 1.25 بڑھا دیا. وہ کیوں؟ یہ آپ سمجھیں گے کہ ایسا کیوں کیا گورنر نے. بھائی پاگل ہے کیا گورنر کہ اس نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے اوپر یہ ڈال دیا؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ڈیفرنٹ پلان تھا کہ یہ 13.25 سے کرنا کیا ہے. وہ کرنا یہ تھا کہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، میڈیم اینڈ شارٹ ٹرم پروفائلنگ کی انہوں نے لونز کی، جس سے 300 بلین روپے کا گورنمنٹ کو نقصان ہوا ری پروفائلنگ سے. ری پروفائلنگ مینز کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ ایڈجسٹ کیے، ان کی ٹرمز ایڈجسٹ کی ان لونز کی اپنی کنوینئنٹ کے لیے. اور یہ 13.25 کا جو ڈرامہ ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا ہاٹ منی. وہ ہاٹ منی کا ڈرامہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے $2 بلین باہر سے منگوائے اپنے جاننے والوں سے یا جن کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے کہ آپ بھیجیں، میں آپ کو 13.25 انٹرسٹ ریٹ دوں گا. وہ ڈالر آئے ہائر ریٹ پہ. ہائر ریٹ مینز ڈالر اس وقت تھا 160 روپے کا. مزے کی بات دیکھیں آپ. اور اس کو انہوں نے 6 مہینے میں فارغ کیا ان $2 بلین کو. جب یہ شور مچا ہاٹ منی کا، ان کو کنورٹ کیا لوور روپی ریٹ پہ، اور ان کو یہ 13.25 انٹرسٹ ریٹ دیا گیا روپی میں، ان کو کنورٹ کیا گیا ڈالر میں اور واپس بھیجا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی یہ کام کرنے کے لیے، کس نے آپ کو اجازت دی یہ کام کرنے کے لیے، اور یہ کس کے تھے $2 بلین. اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. فائنانس کمیٹی کے یہ ایجنڈا پہ آئے گا سینٹ کی، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کر کے ایکسپوز کریں گے کہ اس گورنر نے کیا زیادتی کی اس ملک کے ساتھ. آگے چلیں آپ. اور انٹرسٹنگ، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا. Subsequently, hot money left, including the and 13.25 was paid. اور آگے how IMF governor robbed government of Pakistan. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ تو 300 بلین تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 700 بلین ہے جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں. اور اس گورنر کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو یہیں اسی ملک میں اس کو باہر بھی نہیں جانے دینا. دوسرے تو بستہ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے، اس کو ہم نے نہیں جانے دینا جب تک اس کا یہ حساب ہمیں نہیں دے گا. اور میں پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو کہوں گا کہ اس گورنر سے یہ جو حرکت کی ہے اس کا حساب لینا. اور یہ پی آئی بی بلز ہیں، آپ نے سنا ہوگا پی آئی بی بلز جو ایشو ہوتے ہیں، اس کا آپ سنیں. دی کیلکولیشن آف ٹی بلز آر بیسڈ آن 3, 5 and 10 years fixed rate of PIBs. One can assume that the normal level of T-bills yields is around 7.3. ان کے چینج کیے گئے ریٹس، ان کے ریٹس چینج کیے گئے، ان کے ٹرمز چینج کیے گئے اور زیادہ انٹرسٹ دیا گیا، اور یہ ٹیکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھرا. اس کی بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اس 700 بلین کا حساب گورنر سے لیں گے. اس میں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس گورنمنٹ کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. مجھے دکھ ہی ہے
کہ اس گورنمنٹ کو یہی نہیں پتا چلا کہ گورنر کر کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور آپ کو آ کے انہوں نے سٹوریاں سنائی کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے, خان صاحب چیز بڑی, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, اور آپ کو 1000 جو آپ کا پی ایچ ڈی پی ہے آج 900 بلین کا, اس سے بڑا ٹیکہ گورنر نے اس ملک کو لگا دیا. آگے چلوں جی. جی جی, دس از بیسکلی ایکسپلینڈ ان دی پریزنٹیشن, اور اس میں کافی سارے لوگ انوالوڈ ہیں جو کہ ایکسپوز ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب نے جب یورو بانڈ کیا تھا, ہم نے وہ انویسٹیگیٹ کیا تھا 7.25 پہ اور 8.25 پہ. تو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا تھا مجھے بتائیں یہ یورو بانڈ لیا کس نے, اور منسٹری آف فائنینس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کہا جی ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے. یہ بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے, اور اس کہانی میں بھی بینک بھی ایکسپوز ہوں گے, لوگ بھی ایکسپوز ہوں گے, اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ایکسپوز ہوگا, اور اسٹیٹ بینک کے جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اندر وہ بھی ایکسپوز ہوں گے. اور اس کی انکوائری کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا جناب, اس کی انکوائری سینٹ فائنینس کمیٹی کرے گی. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, اگر کوئی اس پہ بنایا بھی گیا جوڈیشل کمیشن یا کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن, ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم خود اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور ہم خود اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا اور کس کی اجازت سے کیا. اب میں آپ کے جو سب کی کنسرن ہے بیسک اسینشل آئٹمس کی, یہ بھی آپ کے پاس چارٹ ہوگا, آپ کو سب کو پتا ہوگا, مگر اس میں میں صرف جو کی باتیں ہیں وہ آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ پاورٹی لائن دیکھیں, 26% پیپلز پارٹی, 31% پی ایم ایل این اور 40%, اور یہ کلیم کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کلیم کر رہا ہے کہ ہماری پاورٹی لائن 40% تک پہنچ. یہ کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ, کہ ہو از کنسرنڈ کہ یار یہ اب ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا پاورٹی, لوگوں بنگلہ دیش کا پاورٹی لیول اوپر جا رہا ہے, ہمارا پاورٹی لیول نیچے جا رہا ہے. ویٹنام کا پاورٹی لیول اوپر جا رہا ہے, ہمارا پاورٹی لیول نیچے جا رہا ہے. مطلب یہ دوسری فگر جو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ جی پیٹرول کے یہ شور مچاتے ہیں, جی بڑا مہنگا ہو گیا. $100 پر بیرل تھا پیپلز پارٹی میں, 67 روپیز کا ہم بیچا کرتے تھے. 87 روپیز کا پی ایم ایل ایل, جس وقت لوئسٹ, اتنے لکی تھی پی ایم ایل ایل گورنمنٹ, سب سے سستا $20 $25 کا بیرل بیچا, 87 روپیز میں انہوں نے بیچا, اور آج یہ 109 روپے میں بیچ رہے ہیں. تو مطلب ہر طریقے سے اگر میں نمبرز دیکھوں تو تباہی ہے اس عوام کی, تباہی ہے اس ملک کی. شوگر کے اسکینڈل آپ دیکھ لیں, 50 روپے میں مجھے پتہ ہے, مجھے یاد ہے ہنگامہ مچ گیا تھا پیپلز پارٹی میں, 50 روپے کی چینی ہو گئی, لٹ گئے جی, مر گئے جی, تباہ ہو گئے. آج ان کو دیکھیں جی 55 روپے, اور آج یہاں دیکھیں 70 روپے, 100 روپے تک چینی بک رہی ہے, اور ایوری بڈی از سیمنگ کہ دی وی ایکسیپٹ واٹ از ہیپننگ. تو یہ ان امپلائمنٹ دیکھیں, کوئی چیز میں کوئی انڈیکیٹر دیکھ لوں کہ جی وہ پیپلز پارٹی سے بہتر ہو, نہ پی ایم ایل این کا بہتر تھا نہ ان کا بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان دی اینڈ, یہ تو پاسٹ کی باتیں ہو گئیں, وی شوڈ موو اہیڈ, آگے کیا ہونا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو آگے کا پلان جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اور اگر ہمیں اللہ میاں نے توفیق دی تو یہ ہمارا پلان ہوگا, کیونکہ نو بڈی ہیز اسپوکن اباؤٹ دا وے فارورڈ. آئی فیل وے فارورڈ از ویری امپورٹنٹ فار اینی بڈی, فار اپوزیشن, فار گورنمنٹ. اف دے ڈونٹ ہیو اے وے فارورڈ دے ہیو نتھنگ. تو دے مسٹ نو واٹ ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ڈن. ایک تو ٹیکس, آپ کو یاد ہوگا شہباز, کہ ہم نے نادرا کو بلایا تھا اور ہم نے لوگوں کی پروفائلنگ کی تھی, اور شروع میں 1 لاکھ لوگ نکلے. پھر سڈنلی مجھے نادرا کے کا فون آیا, چیئرمین ایف بی آر کا فون آیا کہ جی 1 ملین لوگ نکل آئیں, جو پروفائل ہم نے دیا تھا, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس گھر ہے, جو ٹریول کرتا ہے, اور وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. تو جب تک آپ تھرو پراپر ٹیکنیکل وے آپ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کریں گے کہ پاکستان میں ٹیکس پیئر کتنے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دی پروفائلنگ دیٹ یو پرووائڈ ٹو نادرا, آپ کبھی ٹیکس فائلر بڑھا ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر انکریزنگ فائلرز ان پاکستان از نیکسٹ ٹو امپاسبل. نہ آپ کے ایف بی آر میں کیپیسٹی ہے,
نہ آپ کی گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہے, کسی میں بھی کیپیسٹی نہیں. تو دس از دی کی ٹو انکریز ٹیکس پیئرز ان پاکستان. پھر آ جاتے ہیں ہم سروس سیکٹر میں اور ہول سیل, یہ بھی آپ کا باہر ہے, اس کو بھی لانا انٹو دا سسٹم بہت ضروری ہے. نیو ٹیکسز یہ کہتے ہیں امپوز نہیں ہوئے, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ نئے ٹیکسز جو انہوں نے آلریڈی امپوز کر دیے ہیں وہ کر دیے ہیں. آگے اچھا جی, ٹوٹل نیو ٹیکسز انڈر پی ٹی آئی گورنمنٹ ہمارے حساب سے ابھی تک 900 بلین کے نئے ٹیکسز لگ چکے ہیں, اور جو آرڈیننس کی شیپ میں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیں ریڈیوس کرنے ہیں, ہمیں ٹیکس وائڈن کرنا ہے. آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ٹیکس پیئرز ہیں, اور جو لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ اس ایمبٹ سے باہر ہے. اور جب تک یہ ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گی, آئی ڈونٹ تھنک وی ول امپروو. تو یہ ایک پرائم تھنگ ہے دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ایگریکلچر کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی فوکس نہیں ہے ایگریکلچر, اور پی ایم ایل این میں بھی کوئی فوکس نہیں تھا ایگریکلچر. تو آئی فیل ایگریکلچر پہ ہمیں فوکس کرنا ہے, ایگریکلچر امپروو کرنی ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو این ایگریکلچر ایکسپورٹ کنٹری, ناٹ این امپورٹ کنٹری. اور یہ کئی دفعہ ہمیں زرداری صاحب نے کہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک میں کوئی بھی چیز ایگریکلچر کی امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر از دا سیکنڈ تھنگ وی مسٹ کانسنٹریٹ آن. کوئی گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے لوکل اور فارن انویسٹمنٹ پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا ہاؤ کین یو رن اے گورنمنٹ وداؤٹ اینی پلان. بھائی واٹ از دا پلان فار انویسٹمنٹ, واٹ از دا پلان فار فارن انویسٹمنٹ, واٹ از دا پلان فار لوکل انویسٹمنٹ. وداؤٹ دیٹ ہاؤ کین یو رن اے گورنمنٹ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے میرے ویو میں, اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. باقاعدہ ایک پلان بنانا چاہیے کہ جی اتنی ہماری ٹارگٹ ہے فارن انویسٹمنٹ, اتنی ہماری ٹارگٹ ہے لوکل انویسٹمنٹ کی, اور اس کو اچیو کرنا چاہیے. اور یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ وی وانٹ ٹو ریڈیوس ٹیکس, ہم اس کا ٹیکس ریڈیوس کریں گے. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میرے ویو میں جس کا گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے, کہ کرونا کے دوران اور کووڈ کے دوران کتنے بزنسز ہمارے بند ہو گئے. ساری دنیا کے ملکوں نے اپنے بزنسز کو سپورٹ کیا, اپنے بزنسز کے امپلائیز کی تنخواہیں دیں کہ جی آپ بزنس بند نہ کریں, آپ کی لوگوں کی تنخواہیں ہم دیں گے. کینیڈا نے یہ کیا, امریکہ نے یہ کیا, ہر ملک جو کر سکتا تھا جس کے پاس پوزیشن تھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے کتنے بزنسز بند ہو رہے ہیں, اور انہوں نے ان بزنسز کو سپورٹ کیا. ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے بزنسز بند, اور وہ دوبارہ سٹارٹ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وی ہیو نو آئیڈیا, اینڈ نائدر دیر از اینی پلان آف دا گورنمنٹ. تو اس پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ریمیٹنس پہ سے ہم خوش ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا شہباز اگین کہ ہم نے پی آر آئی اسکیم شروع کی تھی. شوکت ترین صاحب اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر تھے, اور میں ان کی ٹیم کے اندر تھا جب ہم نے پی آر آئی اسکیم پلان کی. اور وہ پی آر آئی اسکیم ہمیں 19 بلین پہ 20 بلین پہ, اس نے 10 بلین گرو کیا ہم نے ان دا ریمیٹنسز تھرو دیٹ پی آر آئی اسکیم. اور آج تک وہ پی آر آئی اسکیم چل رہی ہے اور سکسیزفل ہو رہی ہے. اور آپ روشن ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں جس پہ آپ 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں. کیا تیر مار رہے ہیں ڈالر پہ, آپ 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں, اور فورن پاکستانیز کو کہہ رہے ہیں آپ یہاں اکاؤنٹ کھولیں اور 7% انٹرسٹ لیں. تو اس قسم کی اسکیمز آئی ڈونٹ نو کیوں دی جاتی ہیں پرائم منسٹر کو. کیا ان کو ان چیزوں سے سمجھ آتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا. بیسیکلی وہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. آئی ول اینڈ ہیئر جی, اینڈ آئی ایم اوپن فار کوسچنس. اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح سی پیک اتھارٹی کے بل پہ تمام اپوزیشن باہر چلی گئی کہ پیچھے بل پاس ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ پینشن ختم ہونے کی پرپوزلیں تیار ہو چکی ہیں کہ نیکسٹ جو بھی الیکشن ہوگی وہ وداؤٹ پینشن ہوگی. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے اس بارے میں بڑا کنسرن رہا ہے. تو کیا اسٹریٹجی آپ کی اس بارے میں, خاص کر وہ بتا دیں
کہ باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کے فائنانس ہم نے بھی تمام مینیوز لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے کر دیا آلریڈی چیئرمین نے انکنڈیشنل. دیکھیں جی، جہاں تک مجھے پتہ ہے چیئرمین بلاول صاحب نے یہ ڈیسیشن لیڈر آف اپوزیشن پہ چھوڑ دیا. جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے میرا خیال ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو لیڈر آف اپوزیشن ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے واک آؤٹ کرنا ہے, ہم نے ہاؤس میں بیٹھنا ہے, ہم نے اپوز کرنا ہے, یا جو بھی وہ ڈیسیشن لے گئے, اینڈ دس از واٹ وی ول ڈو. سیکنڈ پینشن کا جی میں نے ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی قانون نہیں آیا. اگر ایگزیکٹو یہ ختم کر رہا ہے چیز اور پینشن کو ختم کر رہا ہے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹو یہ کر سکتا ہے, بیکاز دے آر پروٹیکٹڈ بائی لا ٹو ریسیو پینشن. آپ گورنمنٹ آفیسرز کی بات کر رہے ہیں جی, گورنمنٹ آفیسرز آر پروٹیکٹڈ, اور اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وداؤٹ چینجنگ دا لا یہ نہیں ہو سکتا. اینڈ اف دے ٹرائی ٹو برنگ دس لا, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ول ایگری ٹو اٹ. جی نہیں, واک آؤٹ تو نہیں کریں گے سر. سی پیک کے اتھارٹی پہ واک آؤٹ آئی ڈونٹ نو کس لیے کیا تھا, بٹ سی پیک اتھارٹی از این اتھارٹی, اس سے پینشن کا کیا تعلق. مگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ بیٹھیں گے بھی تب بھی پاس ہونا ہے کیونکہ نمبر ہی نہیں ہے تو پاس تو ہونا ہے. جی جی موجودہ حکومت کا یہ الزام ہے کہ اتنی امپلائمنٹ کی پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, دیگر اداروں میں, خصوصاً پیپلز پارٹی, تو ان کا یہ بتائیں کہ اب وہ جو ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کا راستہ پیپلز پارٹی کس طرح روکے گی؟ اسٹیل مل بند ہے, پی آئی اے بند ہے, اور ریلوے کا حال آپ کو پتہ ہے. اب اس کی ڈاؤن سائزنگ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ اس کی ڈاؤن سائزنگ, ادارے ہی بند ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ڈاؤن سائزنگ. اور ریلوے کا میں انٹرسٹنگ فنومنا بتا دوں جو شاید لوگوں کو نہیں پتا, ریلوے کی تنخواہیں فائنانس منسٹری دیتی ہے, ریلوے نہیں دیتی. ریلوے کے بجٹ سے نہیں جاتی ان کی تنخواہیں. تو اس کی ڈاؤن سائزنگ کیا کرنی ہے پتہ نہیں. اٹس پارٹ آف, آپ یہ کہہ لیں ریلوے از پارٹ آف دا بجٹ. ریلوے از این آرگنائزیشن جو کہ آپ کو نظر آتی ہے ایز این آرگنائزیشن, بٹ اٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ. جاکہ پی آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے میرے حساب سے وہ بھی بند ہے, اسٹیل مل بھی بند ہے. لوگوں کو ان کی جو بھی بنتی ہے گریجویٹی پینشن وہ دے کریں, ختم کریں. اب تو مطلب ادارے ہی ختم ہے. سر بہت ساری چیزیں وفاقی حکومت کی ہیں, بہت ساری چیزیں صوبائی حکومت کی ہے. کچھ سروس ٹیکس کے حوالے سے, زرعی شعبے کے حوالے سے, پانی واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جو ہے صورتحال وہ اس پہ کچھ روشنی ڈالے گی, کیونکہ شارٹیج ہے, مس مینجمنٹ ہے, پانی کی وہاں کمی کے شکایات ہیں, اور اسی طرح زرعی شعبے کے. دیکھیں میں اس وقت سندھ گورنمنٹ کے لیے ایکچولی یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا. آئی واز اسٹیٹ آف اکانومی پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, اور پانی پہ اگر شازیہ بولنا دیکھیں پانی پہ صرف بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت 1991 واٹر اکارڈ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. سندھ کا یہ ایک بڑا سادہ مطالبہ ہے, ہم نے کوئی چاند تارے توڑ کے لانے کی بات نہیں کی ہے. ایک معاہدہ ہے جس پر پیپلز پارٹی کو بالکل ریزرویشنز رہیں, لیکن باوجود اس کے یہ معاہدہ سی سی آئی سے اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے پاس کرایا. ہم چاہتے ہیں کہ 91 اکارڈ کا معاہدہ امپلیمنٹ ہو جو اس وقت وائلیٹ ہو رہا ہے. 91 اکارڈ کے تحت ارسا کا قیام عمل میں آیا تھا, اور ارسا کی بنیادی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پیرا 2 میں جو واٹر ایلوکیشن دی گئی ہے اس اکارڈ میں اس کو امپلیمنٹ کرائیں اور اس کو انشور کرائیں کہ تمام صوبوں کو وہ پانی مل سکے جو 10 ڈیلیز کی بنیاد پر واٹر اکارڈ میں درج ہے. لہٰذا ارسا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ارسا سے پوچھ تاچھ کرے کہ کیوں 91 اکارڈ اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیوں پانی کی شارٹیج ملک میں ہے باوجود اس کے لنک کنالز چلائی جا رہی ہیں, اور صوبوں کے اندر بالخصوص لوور ریپیرینس کے اندر تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت سندھ کے اندر پانی کی قلت اس قدر ہے کہ وہاں پینے کو پانی نہیں ہے, وہاں مردے نہلانے کو پانی نہیں ہے. آپ خود چلے جائیں گے, آپ میں سے کئی لوگ ڈاؤن اسٹریم کوٹری کے علاقے سے واقف ہیں. ہمارا ڈیلٹا سوکھ رہا ہے, وہاں کا سمندر ہماری زمین کھا رہا ہے, اور اس وقت بہت بری حالت ہے.
آج بھی ایک جی ڈی اے کے ٹولے نے پریس کانفرنس کی ہے اور سندھ کے اوپر کافی الزامات لگائے ہیں. میں صرف اس ٹولے سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اتنی ہی بری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو کیا وجہ ہے کہ جتنے بائی الیکشنز سندھ میں ہوئے ہیں پچھلے دنوں اس میں بڑی بڑی لیڈ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. جو نشست پی ٹی آئی نے کراچی سے جیتی, جس طرح بھی جیتی, وہاں 6 یا 5ویں نمبر پر پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. اور بدین کے اندر تو حال یہ ہے کہ جو آج وفاقی وزیر کر رہی تھی پریس کانفرنس, وہاں تو ان کو فقط 630 ووٹ ملے ہیں. تو اگر اب 640 ہوں گے سہیل بھائی, لیکن یہ حالت ہے, اتنی پتلی حالت آپ کی اپنی ہے, آپ پرفارم نہیں کر پا رہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وفاقی حکومت یہ جو چند ایک جو سیاسی یتیم ہیں ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیوں کر رہے ہیں. اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو سندھ کی عوام کے اوپر سندھ کی حکومت کے ذریعے کریں, جو کہ سندھ کا مطالبہ ہے. بڑی مہربانی. جی بتاؤ سر. سر یہ جو پی آئی بیز کی بات آپ نے کی ہے کہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہے, یہ بتائیے کہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج کی گئی ہیں اور ریٹ کہاں سے کہاں تک لے کے گئے. وہ میں آپ کو یہ پریزنٹیشن کی کاپی دوں گا, یہ حضرت آپ اگر اس کو ایکسپلین کریں. سر تھینک یو. اور ابھی ایک میرا سیکنڈ سوال بھی ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی اسسمنٹ ہے کہ پاورٹی پاکستان میں 40% ہے. یہ کون سی رپورٹ کے اندر؟ جی جی یہ ان کو دے. سر مہتاب صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو پی آئی بیز کی ہیلز ہیں اور جو انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے 3 سال 5 سال اور 10 سال پہ, وہ 8.25%, 8.75%, 9.25% پہ رکھی ہے انہوں نے, جو کہ جو نارمل ایوریج ییلڈ چل رہی تھی 7.30% کی ہے. اور جب آپ نے پالیسی ریٹ کو 12% سے 13.25% کر دیا تو آپ نے کیونکہ یہ حکومت کہتی رہی ہے نا ہم نے قرضہ نہیں لیا بینکوں سے اور ہم نے فسکل سپیس چھوڑی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, یہ دوسری کھڑکی سے قرضہ لے رہے تھے کہ یہ اسٹیٹ بینک سے بورو کر رہے تھے تھرو پی آئی بیز اینڈ ٹریجری بلز. تو بہت سارے بینکوں نے اس پہ مال بنایا ان کلوژن ود دی وائس رائے گورنر آف اسٹیٹ بینک. اور یہ جو 700 ارب کا جو ڈاکہ ہے یہ اس کو بڑے ایک فورینزک طریقے سے, اور آپ کو ہم نے جو پوائنٹ نمبر 3 بتایا, آپ کو پریزنٹیشن کی کاپی دیں گے, اس میں 7.30 سے آپ نے بڑھا کر ییلڈ 1.25%, 1.5% رکھی 3 5 سال 7 سال 10 سال. تو یہ 10 سال ییلڈ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھرے گی. تو یہ ایسا فورینزک طریقے سے, ایسا وائٹ کالر نہیں, یہ تو بلو کالر کرائم ہے کہ آئی ایم ایف کا وائس رائے گورنر اسٹیٹ بینک. اور ایک بات میں, آپ لوگ بڑے کور کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے جب سینٹ الیکشن ہو رہا تھا, رانا صاحب حفیظ شیخ صاحب نے ایک رات کی تاریکی میں ایک آرڈیننس نکلوایا تھا جس سے قومی سلامتی شیٹر ہو گئی تھی, جس میں تھا کہ اسٹیٹ بینک گورنر کو کوئی پوچھے گا نہیں, وہ ڈپٹی گورنر بھی خود لگائے گا, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی خود لگائے گا, وہ پارلیمان کو بھی جواب دینی ہوگا, وہ کسی کو جواب دینی ہوگا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ ڈاکہ تھا جو چھپانا تھا, ہاٹ منی کو چھپانا تھا, جو 300 ارب کا وہاں ٹیکا لگا, 700 ارب کا جو ٹریجری بلز میں ٹیکا لگا. تو یہ ایک ہم محتاط اندازے پہ بتا رہے ہیں. اور جو ہاٹ منی ایکسچینج ریٹ میں جو کمایا گیا ہے وہ تو اس کے لیے ہمیں 6 مہینے چاہیے آپ کو ڈالرز بنا کے, لیکن آپ کو ہم دیں گے. سو آپ 1000 ارب کا مطلب ہے کہ 900 ارب کا پی ایس ڈی پی اس سال دینے جا رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ 1000 ارب کا یہ ٹیکا لگا گیا, 300 ارب کا وہ بابر صاحب لگا گیا تیل میں, جو ہے دوائیوں میں لگ گیا, 500-400 ارب کا آٹے میں لگ گیا. تو یہ ٹیکے لگتے ڈیجیٹل میں ثانیہ لگا گئی. تو یہ ٹیکے اگر ہم اکٹھے کریں تو اس سے پتہ نہیں پاکستان کے ہر طول و عرض تک ویکسین لگ جائے گی, ہر آدمی کے گھر میں ایک موٹر سائیکل پہنچ جائے گا. تو آپ کو یہی ٹیکے لگ رہے ہیں, کووڈ کے نہیں لگ رہے. اور کووڈ کے اوپر جو ہم نے بتایا آپ کو 1.275, کل شازیہ مری صاحبہ نے بھی یہ بات کی, یعنی 12 کھرب روپیہ آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ ہمیں کووڈ کی مد میں ملا ہے. ہم نے آپ کو اے ڈی بی, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سے فگرز دے دیے, انہوں نے فارن کرنسی میں آپ کو دیا ہے. وہ پیسہ آپ نے لوگوں کو کرونا ریلیف کی مد میں لیا, چندے مانگنے کا حکومت کا شوق ہے, بچپن سے کام ہی یہی کیا ہے. تو چندہ لیا, لیکن چندہ ایک ڈیم والا بھی تھا, وہ چندہ لے کے وہاں چلا گیا. تو ہم پوچھتے ہیں تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے 12 کھرب کہاں گیا, وہ دینا نہیں چاہتے. انہوں نے کیا رکھا ہے بجٹ میں, انہوں نے $150 ملین رکھا تھا.
آپ کو یاد ہے پچھلے بجٹ میں فار پرچیز آف کرونا ویکسین. تو یہ جو اربوں ڈالر آپ نے لے لیے پاکستانیوں کی اموات دکھا کر, آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تھے کہ فگر بڑھے تاکہ ہمیں پیسہ ملے, تو یہ پیسے کا حساب دینا ہوگا اور ہم پارلیمان میں مانگیں گے, ہم کسی کمیشن میں نہیں جائیں گے, ہم کسی جوڈیشری میں نہیں جائیں گے. یہ نیب کی بھی استطاعت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے بڑے چور ہیں, ایجپٹ میں ڈاکہ مار کے آئے ہیں. جو یہاں انہوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ ڈاکہ ہم پاکستان کے عوام اور پاکستان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہم خدمت کر رہے ہیں. آج ان کو نہیں پتا چلتا کہ ڈاکہ کون مار کے چلا جاتا ہے. کچھ ان کی اے ٹی ایمز نے مارا ہے, لیکن یہ آئی ایم ایف کے وائس رائے نے مارا ہے اور بینکوں کے ساتھ مل کے مارا ہے اور ابھی تک مار رہے ہیں. اور شوکت ترین صاحب نے, آپ کو پتا ہے, اس حکومت میں قلمدان سنبھالنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ظلم کیا گیا اس حکومت کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بڑھا کے 13.25% پہ لے جائی گئی. تو یہ وہ فورنزک ڈاکے ہیں جو آپ جیسے ایجوکیٹڈ اور پڑھنے لکھنے والے جو صحافی ہیں وہ اس بات کو انڈورس کریں گے اور ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. اور ان حقائق کی بنیاد پر, اور جو فوڈ انفلیشن ہے جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے دی ہے, اربن رورل یعنی رورل ایریاز میں 20 سے لے کے 24% تک مہنگائی ہو گئی ہے. آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر گروتھ پہ ہے. آپ عام آدمی سے پوچھیں, اس کی بجٹ دیکھیں, اس کے لیے مشکلات دیکھیں. تو آج آپ کے سامنے یہ موروضات رکھی گئی ہیں اور اس کے اوپر آپ سے سوال لے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اکنامک سروے آ رہا ہے پرسوں, ہم اس کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا حساب کتاب ہوگا اور بجٹ میں کیا ہوگا. جی اجاز ایک منٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں. ایک تو اگر بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہو تو آپ کی گروتھ کیسے بڑھے گی؟ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے 1000 ارب کا ٹیکہ لگا دیا, اس کو ذرا آسان زبان میں سمجھا دیجیے تاکہ ہمیں بھی آسان زبان میں. میں نہیں, وہ شہباز بھی آپ کو سمجھائیں گے, مہتاب بھی سمجھائیں گے. اب میں آپ کو پریزنٹیشن کی کاپی دوں گا. بڑا سمپل بات ہے اعجاز صاحب, آپ نے ایک ڈپازٹ دیا 7% پہ, اس ڈپازٹ کا ریٹ میں نے بڑھا دیا 8% پہ, ٹھیک ہے نا, آپ کو 1% ایکسٹرا مل گیا. بس یہ ٹھیک ہے, لے مین کی الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. فراڈ ہے, فراڈ, اٹس اے فراڈ. فراڈ یہ جی. ہے کی زبان. جی 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 بالکل بنیں گے, بالکل بنیں گے. وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ سر ہے ڈیٹ ری پروفائلنگ. جو آئی ایم ایف اگریمنٹ تھا اس میں 2 چیزیں کرنی تھی. ایک مہنگا ڈیٹ کو پے آف کرنا تھا اور اس کی ری پروفائلنگ کرنی تھی. کچھ بائیلیٹرل لینڈنگ تھی, کچھ G20 سے ریلیف تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈیٹ ری پروفائلنگ میں جس طریقے سے قرضے کو مہنگے کو ریٹائر کرنا تھا, انہوں نے وہ اس طریقے سے نہیں کیا, اور اس وجہ سے 300 ارب کی, آپ دیکھیں نا, حکومت جو کہتی ہے ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, قرضوں کی ادائیگی میں ہمارا بجٹ چلا جانا ہے, پھر ہمارا دفاع ہے, پھر نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہے, اور آپ پھر پی ایس ڈی پی کے لیے بورو کریں گے. تو یہ جو سپیس ہے, جو فسکل سپیس مل سکتی تھی ہیلتھ, ایجوکیشن, ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے, یہ ان کے کنٹرول میں تھی. لیکن کیونکہ یہ خود کنٹرول میں نہیں ہوتے, ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت میں کیا ہو رہا ہے. اس میں جو بیس نمبر ہے, جو ہم 700 بلین کی ورکنگ نکالتے ہیں, کہ کتنے ٹریلین کا وہ جیٹیز تھے جی جی بالکل, یہ آپ کو دیں گے, ہم کاپی دیں گے. جی یہ چیئرمین شپ دے دی ہے ہم نے. بڑے ہمارے سینئر سینیٹر ہیں طلحہ محمود صاحب. نہیں, میں ممبر ہوں, میں ایز اے ممبر ٹیک اپ, اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی ول سپورٹ. دیکھیں یہ جو ایشو ہے, دیر از نو پالیٹکس ان اٹ. یہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ٹیکہ لگا ہے, یہ تو میں پاکستان کو ٹیکہ لگا ہے. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ تو دس از ناٹ پولیٹیکل ایٹ آل. جی جی رزاق صاحب. جی رزاق صاحب. سر مجھے یہ بتائیں, جس طرح خان صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کے حوالے سارا کام آپ نے کر دیا, آپ نے بات نہیں دیکھیں حوالے, میں نے یہ نہیں کہا. ہاں, بجٹ کی منظور نہ کرانے میں آپ کو شہباز شریف پر اعتماد ہے؟ دیکھیں یہ اب چیئرمین بلاول کا ڈیسیشن ہے کہ جو بھی اپوزیشن لیڈر کہے گا
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, صرف انہوں نے اکیلے یہ ڈیسیشن نہیں لینا, انہوں نے ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کے ڈیسیشن لینا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ول ورک ود دی اپوزیشن لیڈر. یہ ان کا مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کھڈے میں چھلانگ لگا دے گا تو ہم بھی لگا دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں پارلیمنٹ میں, کیونکہ اکثر لوگ پی ڈی ایم کو اور پارلیمنٹ کی پالیٹکس کو وہ کرتے ہیں کہ جی آپ پی ڈی ایم میں تو یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کی پالیٹکس الگ ہے. ہم چاہے اپوزیشن کے سینیٹرز ہوں, ہم گورنمنٹ کے سینیٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بل پاس کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی پالیٹکس از اے ڈفرینٹ پالیٹکس, اٹ از ریئلی ناٹ. جی ایک منٹ میں یہ بات رضا کلیئر کر لوں. دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب نے اس دن کلیئرلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے ہم اپنے تمام جو ممبران ہیں غیر مشروط طور پہ ان کے حوالے کریں گے تاکہ ہم بجٹ کو ریجیکٹ کریں. یہ نہیں ہو کہ وہ واک آؤٹ کریں گے یا پاس کریں گے یا کچھ کریں گے. میں ان کی بات بھی تھوڑی کروں, ہم ریجیکشن کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کو غیر مشروط طور پہ دے رہے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, ہم غیر مشروط طور پر ان کو سپورٹ کریں گے. اس میں یہ نہیں ہو کہ ہم ان کے کہنے پہ واک آؤٹ کریں گے یا پاس کریں گے. یہ کلیئرنس کم کر رہے سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈ کو استعمال نہیں کر رہی وہاں پہ, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم لگا دیا جی کہ انہوں نے وہاں کم فنڈ لیے یا خرچ کم کیے ہیں. تو کراچی شہر کے اندر جو ندی نالے ہیں ان کی صفائی وفاق جا کے وہاں کرے گا, تو سندھ گورنمنٹ جو مطلب ظاہر نیشنل ایشو ہے نا, تو سندھ گورنمنٹ کیا کرے, وہ اپنے فنڈ بھی استعمال نہیں کر رہی, ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ کو الزامات لگا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ موٹر نہیں بنائی, 4 دفعہ وفاق میں حکومت آئی اور 6 دفعہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے ایک پریزنٹیشن لی ہے پلاننگ کمیشن سے, پری بجٹ آج انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی ہے, اور اس میں سندھ کا, بلوچستان کا, پنجاب کا اور کے پی کے کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی تھا. تو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 900 بلین ہے, اور ڈفرینٹ بجٹس ڈیولپمنٹ بجٹ سندھ کے تھے. اور کہیں میں نے نہیں دیکھا ذکر کیا انہوں نے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے اپنی میچنگ گرانٹ نہیں دی ہو, اپنے پیسے ریلیز نہ کیے ہوں, یا اپنا کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ نہ کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کوئی اسپیسیفک اگر بات ہو نا کہ اس نے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے یا سندھ گورنمنٹ نے کوئی پروجیکٹ اپنا امپلیمنٹ نہیں کیا, تو وہ مجھے آج کی پریزنٹیشن میں کچھ نظر نہیں آیا. اور یہ پلاننگ کمیشن کی پریزنٹیشن تھی, سندھ گورنمنٹ کی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جسٹ اٹ از اے متھ کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے پیسے خرچ نہیں کر رہی. شادی میں بھی یہ فرما دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی جب بھی بات کرتی ہے رائٹس کی, سندھ کی بات کرتی ہے, خاص کر اگر پانی کا معاملہ دیکھا جائے, پانی کا معاملہ جنوبی پنجاب میں بھی ایشو ہے, بلوچستان کا بھی ہے, کے پی کا بھی ہے, تو کیا آپ ذہنی طور پر اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ آپ سندھ کی جماعت تک محدود ہیں؟ بھائی میں نے تو آپ کا بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہاں موقف یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف سندھ کے لیے ایک خاص طریقے سے پانی دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے, پانی کی تقسیم پہلے اس کے تھرو کی جائے. یہ اگر سلسلہ شروع نہیں ہوتا تو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پانی ایسی چیز ہے جس کے اوپر قوموں میں جنگیں چھڑ جاتی. ہرگز سندھ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے حصے کا ایک قطرہ پانی بھی ہم لیں. یہ ہماری نہ نیت ہے, نہ خواہش ہے, نہ ہمارا کوئی ایسا منصوبہ ہے. آج چونکہ یہ معیشت کے حوالے سے پریس کانفرنس ہے, کل ہم اس پر بات کریں گے, آپ کے ساتھ ایک اور پریس کانفرنس کریں گے. لیکن ایک اگر میں آپ کو صرف ان اے نٹ شیل بتاؤں کہ سندھ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کی تقسیم 1991 واٹر ایکارڈ کے تحت کی جائے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی بھی اور طریقہ یا فارمولا استعمال کیا جائے گا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ 91 ایکارڈ آئین کی جو سی سی آئی باڈی ہے, آئینی باڈی, اس نے اپروو کیا ہے. لہٰذا اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. ایک وہ بھائی نے بات کی ہے این ای سی کی. دیکھیں بھائی, این ای سی جو ہے نا وہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 156. آئین کا جو 156 آرٹیکل ہے اس کے اندر
कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि NEC ने क्या करना है. अगर मैं आपको ये पढ़ के सुना दूं कि द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल रिव्यू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड शैल फॉर एडवाइजिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट प्लान्स in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans it shall amongst other factors ensure, ये सुनिएगा, balanced development. ठीक है ना भाई, balanced development and regional equity. अब यहाँ पंजाब से भी ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं, सिंध से भी, KP से भी, बलूचिस्तान से भी किसी का ताल्लुक होगा. NEC का मतलब ये होता है कि आप इस बॉडी के जरिए इस मुल्क के अंदर बैलेंस डेवलपमेंट करें, इक्विटेबल डेवलपमेंट करें, और तमाम जो इकाइयाँ हैं वो मजबूत हो ताकि वफाक मजबूत हो. सिंध का सिर्फ किसी सूबे नहीं है. जिस सूबे को कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा आप 500 खरब दे दें किसी एक सूबे को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इनायत जो है वो सिंध के ऊपर भी करे. आपने मोटरवे की बात की, आप मुझे बता दें कि कौन से सूबे के अंदर मोटरवे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है. मोटरवे तो NHA का काम है, हर सूबे में NHA बनाएगी. तो यही तो सिंध का मुतालबा था. और NHA के ऊपर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी ऑन रिकॉर्ड है. सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट है वो NEC के थ्रू नहीं हो रही. PSDP को इसीलिए कल सिंध गवर्नमेंट ने विद रिजर्वेशंस कंडेम किया. जिस तरीके से PSDP बनाया गया है उसमें सिंध के लोगों को इग्नोर किया गया है. यहाँ कोई तासुब नहीं है, सिर्फ एक बराबरी की बात है, और वो बराबरी की बात आइन में दर्ज है. जी शुएब, जी शुएब. ये जो ग्रोथ शो की जा रही है यहाँ तो कंट्रोवर्शियल है कि जो सियासी बातें हैं वो भी इसको कंट्रोवर्शियल किया होगा. क्या इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशन है किसी ने भी वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि जो गवर्नमेंट शो कर रही है 4% के अलावा जो डेवलपमेंट के 6 बजे मीटिंग है, क्या ये 6 बजे हमारी मीटिंग है? देखें, यही मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ. आज आप न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें वर्ल्ड बैंक का कोट किया हुआ है, आई थिंक न्यूज़ में है या पता नहीं रिकॉर्डर में है, कि जी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1.2% शायद पाकिस्तान ग्रो करे. तो इंटरनेशनली तो उनको पता है कि ये आप ऐसी पॉलिटिकली बातें करते हैं, ये आपके और मेरे लिए कंजम्पशन के लिए ये बातें होती हैं, मीडिया के लिए, और दैट इज़ इट. तो उसमें कोई इंटरनेशनली तो दे नो कि आपका क्या हाल है. उनको ये आप ड्रामेबाजी करके उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते. दे नो कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, कोई ग्रोथ है या नहीं है. तो उनको हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. IMF का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, ADB का कंट्री डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, UN का कंट्री, दे नो एवरीथिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और वो सब कन्वे करते हैं. एम्बेसडर सारे यहाँ बैठे हुए हैं. तो और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. और हर गवर्नमेंट में हम अपने आप से झूठ बोलते हैं. मुझे याद है, राना को शायद याद हो कि FBR से फिगर दिया गया कि जी इस साल हम इतना रिकवर करेंगे, तो उसमें 200 बिलियन का गैप आ गया. तो मैंने जब चेयरमैन FBR को बुलाया, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये 200 बिलियन का गैप कैसे आ गया. उसने कहा जी मैं आपसे अकेला मिलना चाहता हूँ. मैंने कहा जी बिल्कुल मिले. वो मुझे कहता है जी हमें तो कभी फिगर देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से फ़ोन आता है, मियाँ इतना फिगर लिख के भेजोगे तुम रिकवर करोगे. तो जब इस तरीके से आप बजट बनाएंगे, इस तरीके से आप मुल्क चलाएंगे, तो आप अपने आप से, मुझे तो डे 1 से पता है कि मैं झूठा बजट पेश कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ. अब आज ये कह रहे हैं 5.6 ट्रिलियन ये रिकवर करेंगे. मैं कहता हूँ 5.6 ट्रिलियन क्या 4.6 ट्रिलियन भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है. तो एंड में यही होना है कि 500-600 बिलियन 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आना है, और हमारी स्टोरी चलती रहेगी. और ये मैं 10 साल से यही देख रहा हूँ. एक बात की मैं वजाहत कर जी शुएब से जरूर लेंगे. जी जी सवाल ये है, शायद आपने टच भी कर दिया उसको, कि 2023 के अंदर जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% को क्रॉस करना होगा, जो हमारा डेट टू टारगेट है वो 4% को क्रॉस करना होगा, जो हमारा सेक्टर डेट है वो 3.8% को क्रॉस करना होगा. उस वक्त की गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग हो सकती है? अगर आपकी गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए मैं दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता. जाफरी साहब, अल्लाह बचाए उनको. एक बात आपका सवाल था बड़ा अहम
PSDP کے حوالے سے اور شازیہ صاحبہ نے جو سندھ کی بات کی. آج پلاننگ کمیشن میں جو پوری بریفنگ لی گئی ہے اس میں جو آپ کے سوال سے متعلقہ 2-3 باتیں وہ میں بالکل آپ کو کاپی بھی دے دیں گے. بڑا اہم انکشاف جو سندھ 900 ارب کا یہ PSDP پرسوں چھاپنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے یہ فیڈرل ہے. اس کے علاوہ جو NFC کا پنجاب کا یہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم 445 بلین دیں گے اور 55 ارب اس میں فورن ایڈ ہے, تو 500 ارب پنجاب کو ملیں گے NFC میں, 321 ارب سندھ کو ملیں گے, بلوچستان کو 133 اور KPK کو 248 ارب اور 900 ارب کا فیڈرل گورنمنٹ کا PSDP ہے. تو یہ ٹوٹل 2102 ارب کا ہے, یہ جو اگلے سال کا یہ لگا رہے ہیں. اس سال جو اینڈ ہونے جا رہا ہے 84 ارب سندھ کو کم دیے ہیں NFC میں, اس سے پچھلے سال 120 ارب کم دیے تھے. پنجاب کے تو کئی 100 ارب کم دے دیے ہیں KPK کے, لیکن آپ کو پتہ ہے پنجاب میں خاموش وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں. سندھ کا وزیر اعلیٰ بولتا ہے تو کہتے ہیں کرپشن کی بات کر رہا ہے. اور میں آپ کو دوسری بات جو ایک اور ناانصافی ہو رہی ہے اور KPK سے بھی ہو رہی ہے بلکہ بلوچستان سے, یہ جو کہتے ہیں نا سندھ نے کوئی اپنی موٹر وے بنائی ہے, KPK نے بھی کوئی نہیں بنائی, وہ ایکسپریس ویز بنائی ہے, پنجاب نے بھی کوئی نہیں بنوائی. لیکن انٹرسٹنگ بات جو آج کی پریزنٹیشن میں سامنے آئی, آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں M1 بنی, M2 بنی, M3 بنی, M4 بنی, M5 بنی, M9 بنی, یہ سارے گورنمنٹ نے بنائے پروجیکٹس. آپ جانتے ہیں M9 تو چلے اپ گریڈ ہو گئی, اب وہ آپریٹ ہو رہی ہے, وہاں سب سرکار نے پیسہ دیا پاکستان کی ترقی کے لیے. لیکن بلوچستان اور سکھر حیدرآباد موٹر وے وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے. پرائیویٹ سیکٹر تو تب بنائے گا نا جب وہ 1000 روپیہ ٹول رکھے گا ہر گاڑی کا, اور کب بناتا ہے 10 سال میں بناتا ہے. وہاں CPEC نظر نہیں آتا, وہاں CPEC کی فنڈنگ نہیں ہے. یہ P3A انیشیٹیوز ہیں جو PSDP میں دکھائے جا رہے ہیں جو BOT پہ بنیں گے. اس میں سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے, اس کے بعد لکھی ہوئی ہے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے. پنجاب کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, پنجاب کی موٹر ویز بھی اب وہ کہہ رہے ہیں آپ ہر چیز چندے پہ بنائیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. کوئٹہ کراچی چمن موٹر وے, کراچی پپری کوریڈور, کھاریاں راولپنڈی موٹر وے, یہ وہ کہتے ہیں سارے اب آپ پرائیویٹ سیکٹر پبلک پرائیویٹ میں بنائیں, حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ CPEC کوریڈور کو آپ نے مکمل کرنا تھا چائنیز گرانٹ میں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو مرکز جو کام کر رہا ہے اس پہ میں یہ آخری بات کروں گا. 565 ارب روپے کا اس سال کا فیڈرل گورنمنٹ کا PSDP تھا. 38 وزارتیں ہیں, ان کی تفصیلات میں دے دوں گا, یہ بجٹ ڈاکیومنٹ سے دے رہا ہوں. اس میں سے انہوں نے 30 اپریل تک یوٹیلائز کیا ہے, کہتے ہیں نا سندھ گورنمنٹ خرچ نہیں کرتی, اپنی کہانی بھی بتا دیں. 373 ارب روپیہ انہوں نے اس میں سے سپینڈ کیا ہے 565 میں سے. ان کی کیپیسٹی یہ ہے. تو یہ 900 ارب میں سے کیا خرچ کریں گے, 900 ہوں گے ہی نہیں. ایسے ٹیکے لگتے رہے تو ہم تو صرف چندہ ہی مانگیں گے اور اب چاول ملیں گے چندے میں, پیسے نہیں ملیں گے.